إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء من أين أصاب المال من حلال أم من حرام. رواہ الامام البخاری فی صحیح. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہے. ساری حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. یہ وہ اسلام ہے اور یہ وہ دین ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا سیدھا راستہ ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز سے متعلق آگاہ فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی وإلا وقد امرتکم به وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ تعالی الا وقد نہیتکم عنہ. لوگوں، میں نے ایسی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں
جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر سکتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ بن سکتی تھی، مگر وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر سکتی تھی، مگر میں نے تم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہماری مکمل رہنمائی فرمائی، اور اسلام کا ماننے والا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے۔ میرے بھائیوں، جن احکامات کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، ان احکامات میں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بھی غذا کھائیں، جو بھی مال حاصل کریں، جو بھی مال کمائیں، یہ حلال طریقے سے کمائیں، حرام مال سے ہم بالکلیہ دور رہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آگاہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ یعنی انسان کی یہی صرف کوشش ہوگی کہ اس کو مال حاصل ہو جائے، حرام مال حاصل ہوا یا حلال مال حاصل ہوا، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ حرام مال کسے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ حرام مال جس کو ہم آسان فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھیں، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے، جن ذریعوں سے مال کے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اس طریقے سے مال حاصل کرنا حلال مال ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ذرائع سے مال حاصل کرنے سے منع کیا ہے، ان ذرائع سے مال کو حاصل کرنا حرام ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیب میں جو روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے، یہی روپیہ اور پیسہ کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس پیسے کو اس ذریعے سے حاصل کیا ہے جس ذریعے سے حاصل کرنے کی ہم کو اور آپ کو پرمیشن ہے، تب تو ہمارا یہ پیسہ حلال ہے۔ مگر اگر ہم نے اس پیسے کو اس ذریعے سے حاصل کیا ہے جس ذریعے سے حاصل کرنا ہمارے لیے ممنوع ہے، تو یہ مال حرام ہے میرے بھائیو۔ اور مال حرام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اگر ہمارے جسم میں ہم حرام مال اور حرام غذا لے جائیں گے، ہم حرام کمائی کمائیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جسم کا، ایسے گوشت کا، ایسے بدن کا زیادہ حقدار جہنم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، جنت میں وہ بدن جا ہی نہیں سکتا ہے جس بدن کو غذا حرام سے ملی ہے میرے بھائیوں۔ اسلاف کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین اور ہمارے بزرگان، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ اس تعلق سے کتنا زیادہ ہوشیار تھے اور کتنا زیادہ سنجیدہ تھے اور کتنا زیادہ حساس تھے۔ ان کے واقعات، ان کی زندگیوں کی جھلکوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اللہ کے بندو، حرام مال
حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اور حرام مال کمانے کے اور اپنے پاس لانے کے جو ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ، جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اللہ رب العزت ہر مسلمان مردے کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جیسی فرمائے، تو وہ جو پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے، وہ جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس مال میں ہم کو کتنا لینے کی گنجائش ہے اور ہم کتنا لے سکتے ہیں؟ چاہے کوئی عورت ہماری بہن اس انتقال ہونے والے شخص کی بیوی ہو، چاہے کوئی ہمارا نوجوان ہمارا بھائی اس مرنے والے شخص کا بیٹا ہو، چاہے ہماری کوئی بہن اس مرنے والے شخص کی بیٹی ہو، چاہے کوئی ہمارا بھائی اس مرنے والے شخص کا بھائی ہو، چاہے ہماری کوئی ماں اس مرنے والے شخص کی ماں ہو، اور چاہے ہمارا کوئی بزرگ اس مرنے والے شخص کا باپ ہے، والد ہے، تو ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے کتنا مال اس میں سے وہ لے سکتا ہے اور کتنا مال لینا اس کے لیے جائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا ذہن عام طور سے یہ بنا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ مرنے والے کی پوری پراپرٹی جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ مرنے والے کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، مرنے والے کا جو مال ہوتا ہے، مرنے والے کی جو دولت ہوتی ہے، اس دولت میں اللہ رب العزت نے بالترتیب 4 حقوق جو ہے قائم رکھے ہیں، اور 4 حقوق لازمی طور سے اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس میں نے 2 دن پہلے جامع مسجد میں مغرب کے درس میں اس تعلق سے ایک مختصر سا درس دیا، پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کاش کہ اس کو جمعہ کے خطبے میں عمومی طور سے بیان کیا جائے، حالانکہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اس مسئلے کو میرے بھائیوں 1 سے زائد بار اس منبر سے میں بیان کر چکا ہوں، مگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اور اللہ رب العزت کی یہ تاکید ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک عالم کا، ایک امام کا، ایک مبلغ کا، ایک ذمہ دار کا، ایک داعی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو یاد دہانی کراتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے، یاد دلاتے رہے۔ شریعت تو میرے بھائیوں 1400 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، احکامات تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے تاکہ یاد رہے مسئلہ اور معاملہ یاد رہے اور ہم آخرت کی فکر کریں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندوں، یاد رکھو کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں بالترتیب 4 حقوق عائد ہوتے ہیں جس کی پابندی کرنی ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے بندو، اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی پراپرٹی میں جو سب سے پہلا حق عائد ہوتا ہے کہ اس کے مال سے اس کی تجہیز، اس کی تکفین اور اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اس کی تجہیز، اس کی تکفین، اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اس کے کفن دفن ہونے سے پہلے کوئی پراپرٹی کی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس تعلق سے گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے ایام میں اور پچھلے سالوں میں سوشل میڈیا پر کچھ ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے کہ جس میں کچھ لوگ اپنے باپ کے جنازے کے بعد قبر پر پراپرٹی کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئے اور پراپرٹی کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے بندو، انسان کے اوپر مادیت کا اور مال کا اتنا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قبر سامنے ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے، ہم اس کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اور آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور انسان کے اوپر مادیت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ جو ہے پراپرٹی اور جائیداد کی بات کرنے لگے۔ ابا کے انتقال کے بعد، امی کے انتقال کے بعد فوری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے ابا کیسے رہے ہوں، آپ کے ابا کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا ہو، آپ کے ان سے تعلقات زندگی میں کیسے رہے ہوئے، وہ میرے بھائیوں
آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو اس کے قبر تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ نے یہ پہلا حق رکھا ہے اس کے مال اور اس کے جائیداد میں کہ اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جائے۔ آپ کو شاید یہ سن کر کے تعجب ہوتا ہوگا کہ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو فری میں ہو جاتا ہے، 200-400 اور 1000-1200 روپے میں کام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا فضل کرم ہے، اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا انعام اور اکرام ہے، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ہم اور آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہم اور آپ ایسے نوجوانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم اور آپ ایسے مسلمان بھائیوں کے معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ کسی کے مرنے کے بعد ہمارا نوجوان خوشی سے جا کر کے اس کی قبر کو کھودتا ہے۔ ہمارا یہ نوجوان دوست اتنی خوشی کے ساتھ اور اتنے جذبہ کے ساتھ اس کے قبر کو پورا کرتا ہے اور برابر کرتا ہے کہ ان کے اس جذبات کو، ان جذبے کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے۔ نوجوانوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس ماحول میں توفیق دی ہے کہ جہاں ہزاروں روپے قبر کھودنے کے لیے لے جاتے ہیں، ہزاروں روپے قبر کو برابر کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، ہمارا یہ نوجوان جب کسی مسلمان بھائی کی موت کی خبر سنتا ہے، اپنا سارا کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے اور جا کر کے وہ قبر کو سنوارنے لگتا ہے، بنانے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو ہمارے بھائی اس سلسلے سے جڑے نہیں ہیں کہ اللہ کے بندو، بڑا نیک کام ہے میرے بھائیوں، کسی کے مرنے کے بعد اس کو اس کی قبر تک پہنچانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی تکفین اور تدفین کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے میرے بھائیوں، لازم ہے میرے بھائیوں۔ آپ اے نوجوانوں اس فریضہ کی ادائیگی میں وسیلہ بنتے ہو، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، ورنہ یہ چیز اب بہت سمٹ کر رہ گئی ہے، اور دیہاتوں میں بھی یہ ماحول چلنے لگا ہے کہ وہاں پر قبر کھودنے کے لیے اور قبر کو برابر کرنے کے لیے آدمیوں کو رکھنا پڑتا ہے، اور ان کو اس کا محتانہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ جنسی فرمائے جنہوں نے اس سسٹم کو لاگو کیا، اور الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے اس کو سنبھالا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں، ہمارے نوجوان الحمدللہ سلسلہ وار اس سے جڑتے جائیں، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے کہ اعزازی طور سے، رضاکارانہ طور سے، خوشی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے ہمارے میت کو، ہمارے مردوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو ان کے قبروں تک جو ہے عزت و احترام کے ساتھ پہنچایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے کہ آج ہمیں ماشاءاللہ فری کی اور بغیر کسی معاوضے کی زمین ایک آدمی کو مل جاتی ہے دفن کرنے کے لیے، اور ان میں سے اکثر زمینیں جیسا کہ مجھے معلوم ہے ہمارے ان بھائیوں کی ہیں اور ہمارے ان بزرگوں کی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان زمینوں کو وقف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم جو ہے قوم کے لیے جو غیرت تھی ان کے تعلق سے کہ آج جو ہے ایکڑوں پر مشتمل زمینیں اور جو ہے کیا نام ہے میت کو دفنانے کے لیے لوگوں نے وقف کر دیا ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹیاں لوگوں نے وقف کر دیا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ان لوگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ورنہ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے لاکھوں روپے دے کر کے قبر کے لیے زمین بھی خریدنی پڑتی ہے اس دنیا میں، اور آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو میرے بھائیوں۔ تو بہرحال ایک لمبا خرچہ آتا ہے میت کے کفن اور دفن اور جو ہے دفنانے تک ایک لمبا خرچہ آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے پہلا حق رکھا ہے کوئی انتقال کر جائے عزت و احترام کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اس کے مال میں سے خرچ کر کے آپ اس کے جو ہے کیا نام ہے تکفین اور تدفین کا انتظام کیجئے، اہتمام کیجئے، عزت کے ساتھ اس کو دفن کیجئے۔ اس سے پہلے پراپرٹی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی ایک سوئی تک نہیں لے سکتا ہے اس کے مال میں سے۔
دوسری جو ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو دی ہے اور شریعت اسلامیہ نے دی ہے، اور آپ کو بتاتا چلو کہ اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی باپ اپنے مرنے والے رشتہ دار کی تکفین اور تدفین کا خرچہ اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہے تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ لازمی طور سے اس کی پراپرٹی سے ہی پیسہ لیا جائے گا، نہیں، شریعت نے آپشن رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنے ذمہ لیتا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی صاحب خیر ہے، اگر وہ ذمہ داری لیتا ہے تو شریعت اسلامیہ تو اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیتی ہے میرے بھائیوں۔ بلا شک و شبہ ایک مومن کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ کام ہم نے کر لیا تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں تاکید فرمائی ہے اور جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ میت کے اوپر قرض کیا ہے، اور پہلی فرصت میں اس کے قرض کی ادائیگی ہو، اس کے قرض کی ادائیگی ہو میرے بھائیوں۔ ابھی پراپرٹی کی تقسیم کی بات آپ نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں، ابھی کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی وارث ابھی حصے کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تکفین اور تدفین سے فارغ ہوا، پہلی فرصت میں اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ میت کے لیے بہت خطرناک ہے، نہیں، میت کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے۔ قرض کا معاملہ میت کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے، ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، ورثہ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میت کے لیے خطرناک اس وقت ہوگا جب میت نے قرض لیا ہو، جبکہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی پراپرٹی سے زائد قرض لیتا ہے تو بلا شک و شبہ اس کی روح معلق ہوگی اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے اس کا۔ لیکن اگر میت نے قرض اپنی پراپرٹی کے حساب سے لیا ہے، اپنی پراپرٹی کے اندر لیا ہے، تو مت سوچنا کہ اس کی روح معلق رہے گی، اس کی روح نہیں معلق رہے گی میرے بھائیوں، روح ہماری معلق رہے گی، کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر وہ ذمہ داری آتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ کوئی بات نہیں، پہلے ہم حصے کر لیتے ہیں، پہلے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، پھر سال دو سال میں بیچیں گے تو ابا کا قرض ادا کر دیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہو میرے بھائیوں، یہ آپ اچھا کر رہے ہو؟ اور یہ کوئی بھائی سوچتا ہے کہ مر گیا، اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور جو ہے کیا نام ہے ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے، اس کی روح معلق ہے؟ نہیں، ایک دن بھی جو آپ تاخیر کر رہے ہو، ایک لمحہ بھی جو آپ تاخیر کر رہے ہو، یہ آپ کے سر کا بوجھ ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ کس نے کہا کہ میت کی پراپرٹی جب مہنگی ہوگی تو آپ بیچیں گے؟ سستی ہے کیوں نہیں بیچتے ہیں آپ؟ اس کے قرض کو کیوں باقی آپ نے رکھا ہے؟ اور اگر پراپرٹی مہنگی ہونے کا انتظار ہے تو دوسری طرف سے آپ پیسے کا انتظام کر دو، قرض ادا کر دو، پھر پراپرٹی جب مہنگی ہو جائے تو بیچو۔ اس کو قرض میں رکھ کر کے اور آپ 2 سال 4 سال بلکہ 8 10 سال لوگ قرض کی ادائیگی نہیں کرتے کہ ابھی زمین بکی نہیں ہے، ابھی کوئی قیمت نہیں ہے، ابھی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کے سر کا بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا، کہ جب کسی کے اوپر کسی کے قرض کا بوجھ آتا ہے، اس کی ذمہ داری آتی ہے، تو وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا ہاں قرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں چھوڑی۔ کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کرام کا چہرہ بدل گیا، سب گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کسی جنازے کی نماز نہ پڑھنا یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کا چہرہ بالکل بدل گیا، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ 2 درہم جو اس کے اوپر قرض ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور میں اس کو ادا کروں گا، اللہ کے لیے آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ دی، یہ صحابی نے ذمہ داری لے لی۔ واللہ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں وہ لوگ بھی ذرا غور کریں جو جنازے کے موقع پر وہ ذمہ داران سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اعلان کر دو
کہ جو قرضہ ہے وہ فلاں صاحب کے ذمہ ہے، وہ ان سے ملاقات کرے، اور بعد میں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. لوگ چکریں کاٹتے ہیں، لوگ جو ہے جا کر کے ملتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے پاس نہیں ہے، جب آئے گا تب دیکھوں گا. ذمہ داری مت لیا کرو، ورنہ ذمہ داری لے کر کے آپ نے اپنی گردن کو پھنسا دیا ہے میرے بھائیوں. اس صحابی نے جب ذمہ داری لی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے اس سے، کیا ہوا 2 درہم کا، کیا ہوا 2 درہم کا، تم نے ادا کیا یا نہیں ادا کی، ورنہ تمہاری گردن پھنسے گی. صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تب ان سے سوال کرتے، اور وہ بیچارے کوشش میں لگے ہوئے تھے، انتظام کرنے میں لگے ہوئے تھے. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض چکا دیا الحمدللہ، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا اور کہا کہ اب تم آزاد ہو گئے ہو، اب آزاد ہو گئے ہو میرے بھائیوں. تب جب کوئی آدمی مرتا ہے، وہ پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اس کے ورثہ پر ہوتی ہے کہ وہ پراپرٹی کو بیچ کر کے اور اس کے قرض کی ادائیگی کریں. بھلے پراپرٹی کو بیچ کر کے قرض ادا کرنے میں پورا پیسہ چلا جائے گا، 1 روپیہ نہیں بچے گا. اور اگر یاد رکھیے آپ، اگر پراپرٹی کو بیچ کر کے آپ نے قرض ادا نہیں کیا، اللہ نہ کرے آپ مر گئے تو آپ اپنے ابا کا قرض کا بوجھ آپ لے کر کے جا رہے ہیں. ابا چھوٹ گئے، ابا کو کوئی تکلیف نہیں، وہ قرض کا بوجھ آپ کے اوپر آ گیا. میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ اور ذمہ داری کا معاملہ آسان نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرے یہ ہے میرے بھائیوں کہ دوسری جو ذمہ داری میت کی پراپرٹی میں، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ میت کو محتاج نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میت کو ایسے بیکار نہیں چھوڑا ہے، اور نہ آپ کیا اس کو جو ہے محتاج بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میت کی جو پراپرٹی ہے اس کو ہی جو ہے کہ نام ہے بیچ کر اور اس کو دے کر قرض ادا کرنے کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے. میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ابا کی جو پراپرٹی ہے، اللہ کے لیے یہ ذہن ہی مت بناؤ کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. یہ ذہن نہ بناؤ، تب بعد میں معاملے نہیں کھڑے ہوتے ہیں. محنت کرو، آپ کماؤ، آپ پراپرٹی بناؤ، آپ جو ہے دولت کماؤ، آپ حلال روزی کماؤ، آپ ترقی کرو. جو کچھ بھی آپ کماؤ گے، جو کچھ آپ بناؤ گے، وہ آپ کا ہوگا. ابا کا جب انتقال ہو جائے گا، اللہ ان کی عمر لمبی کرے، ہمیشہ دعا کرو ان کے لیے. لیکن جب انتقال ہو جائے گا تو شریعت کے جو ضابطے ہیں اس کے حساب سے آپ کا جو حق بنے گا وہ ملے گا. جب ایک آدمی پہلے سے اس کو ذہن بنا لیتا ہے اور اتنی پراپرٹی ہے اور یہ مجھے ملے گی، تو وہاں پر یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو یہ مالی حقوق کے تعلق سے، مالی حقوق یہی لوگوں کو جہنم میں کھینچ کر لے جانے والا ہے. ایک موحد کے لیے بربادی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ مالی حقوق میں کھٹ کرنا اور کسی کے حق کو مارنا. یہ جو ہے کہ نام ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مال کے تعلق سے سنجیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی 2 باتوں کا تذکرہ اگلے خطبہ میں ہوگا. بارک اللہ لی لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين القاتلين.
اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان اللهم احفظ شبابنا وشيوخنا ونساءنا وأموالنا وأعراضنا ومساجدنا وبيوتنا يا قوي يا ذا العزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين.